السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید اختر ہاشمی، اور جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے، تو آج قسط نمبر 78 لے کے حاضر ہوں۔ تو ایک لائن میں انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ آخر کام کی بات ہے کیا۔ کام کی بات وہی ہے جو کسی سے ہم نے سنی، کہیں دیکھی یا کہیں پڑھی، یا کوئی ہماری آپ بیتی ہے یا کسی کی آپ بیتی ہے جو ہم تک پہنچی، تو ہم اسے لے کے آ رہے ہیں آپ تک، تاکہ آپ بھی ان باتوں سے کچھ اچھی باتیں سیکھ سکیں اور اچھے زندگی کے اصول سیٹ کر سکیں۔ تو آج کی ہماری بات جو سی ہے، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ نام مجھے بھی نہیں بتایا گیا تھا، مگر یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ مثال بنا ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے ایکچولی آج کل ہماری جو دشمنیاں چل رہی ہیں کہ نسل در نسل لوگ قتل کرتے رہتے ہیں، کئی خاندان اجڑ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ مثال ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت یعنی کہ طاقتور بندہ، بڑا پاور والا بندہ، تو اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک بیٹا تھا، تو اس کو بڑا پیار تھا اس سے، ٹھیک ہے، مگر بندہ بڑا انکھ والا اور بڑا انا والا اور روب دبدبے والا تھا۔ تو بیٹے کو بھی اس نے روب دبدبے اور انا کی تربیت دی ہوئی تھی۔ تو اسی طرح کوئی کسی کا، اس لڑکے کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو جھگڑے کے دوران جو سا ہے وہ اس نے کوئی ایسا کیا کہ جھگڑا بھی کیسے ہوا کہ کسی کے کہنے کہ کسی دوست کے پیچھے یا کہیں کیسی بھی کوئی ایسا معاملہ بن گیا کہ اس کو جھگڑے میں شریک ہونا پڑ گیا۔ تو کیونکہ انا والا اور غصے والا شخص تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اس لڑائی کے دوران اس سے ایک بندہ مر گیا، ایک قتل ہو گیا اس کے ہاتھوں سے۔ تو بچہ بھی یعنی کہ وہ جو سا لڑکا تھا، ابھی ینگ ایج میں چڑھ رہا تھا، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو دوسری پارٹی تھی، وہ بھی طاقتور پارٹی تھی، ان کو جب ان کا بندہ مر گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، انہوں نے کیس کروا دیا، کیس کروا کے تو انہوں نے کیس جیتا بھی، تو اس کو لڑکے کو جو ہے وہ سزائے موت ہو گئی۔ تو سزائے موت آپ کو پتہ ہے فوری نہیں دی جاتی، سزائے موت کے لیے جو ہے وہ دن دیے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ کیس چلائے جاتے ہیں، اپیلیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہائی کورٹ سے پہلے سول کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ تک بات جاتی ہے جب کسی کو پھانسی پہ لٹکانا ہوتا ہے۔ تو فیصلہ جو سا سارے مخالف ہو گئے، کیونکہ سر عام اس نے بندہ مارا تھا اس لڑکے نے، تو اس وجہ سے کوئی یعنی رستہ نہ ملا، منانے کی بھی کوشش کی مگر وہ نہیں مانے، صلح کی کوئی اپیل جو سی تھی وہ وفد بھیجے گئے مگر نہ مانے۔ آخر وہ بندہ جو سا تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، میرا تو ایک ہی بیٹا تھا، آگے میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اور یہ بیٹا بھی جو سا ہے یہ پھانسی پہ لگنے جا رہا ہے، میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ خیر وہ ایک اس علاقے میں ایک بزرگ تھے، بڑے اچھے بندے تھے جو لوگوں کو اچھی اصلاح دیتے تھے، تو اچھے راستے پہ لگاتے تھے۔ تو کسی نے کہا اس بزرگ کے پاس چلے جاؤ دعا کروانے، تو وہ دعا کریں گے تمہارے لیے، شاید ہو سکتا ہے تمہارا حل بن جائے، کیونکہ وہ بندہ بڑا روتا، بڑا پریشان رہتا، مگر کوئی حل نہ ملا۔ تو وہ اس بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا بتائیں جی بابا جی، میں بڑا پریشان ہوں، میرا ایک بیٹا تھا، میری نسل ختم ہو جائے گی، تو میرا سر سوگ سارا نسلوں کا بنا سارا ختم ہو جائے گا، میں بڑے پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو سا وہ بچ جائے۔ تو اس بزرگ نے اس کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ بندہ بہت انا والا، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا، کسی کی بد دعا لگ گئی ہے، یا کسی کے ساتھ اس نے کوئی ایسا ہو گیا کہ جس نے یہاں یہ ڈیزرو کرتا تھا کہ لوگوں کو مدد کر سکے، یہاں یہ حق رکھتا تھا، مگر پھر بھی یہ جو سا ہے انا کی وجہ سے لوگوں کو، اس نے بڑے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کی انا کی وجہ سے۔ تو بزرگ نے اس کی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اس کی انا کی وجہ سے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھی میں ایک حل تو بتا سکتا ہوں مگر تم سے ہو نہیں پائے گا۔ اس نے کہا بابا جی میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، تم سے نہیں ہوگا، کیونکہ تمہاری نیچر ایسی نہیں ہے، میرے پاس ایک حل ہے مگر وہ حل تم پورا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں بابا جی آپ مجھے بتائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اگر نہیں کرو گے تو پھر مجھے نہ کچھ کہنا۔ اس نے کہا نہیں میں کروں گا۔ اس نے کہا تم نے ایسے کرنا ہے کہ مسجد میں جب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، تو لوگ سیدھی جوتے رکھ کے جاتے ہیں، تو تم نے یہ کرنا ہے کہ جب لوگ نماز پڑھ کے آئیں گے نا، تم نے ان کے سامنے جوتے سیدھے کر کر کے رکھنے ہیں تاکہ وہ سیدھے جوتے پہن سکیں۔ تو بس یہ تم کرو، اور ایک دفعہ جس مسجد میں یہ کام کر لیا ہے دوسری دفعہ نہیں کرنا، دوسری دفعہ کوئی مسجد بدل لینی۔ اس طرح تم مسجدیں بدلتے جاؤ، تو عاجزی سے یہ کام کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خیر وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا بابا جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو ساری زندگی کسی کو یعنی کہ نا ایسے نہیں کیا کہ میں نے تو کسی کی بات نہیں سنی، میں نے تو ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دی، آپ مجھے کیا بات کر رہے ہیں،
میں بڑا انا والا روب دبدبے والا بندہ ہوں۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، جب میں نے تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ تم سے نہیں ہونا تو پھر مجھ سے مشورہ ہی نہ لینے آتے، میری طرف سے تم جا سکتے ہو، نہیں کرنا تو نہ کرو، ٹھیک ہے۔ مگر اس نے تو دیکھا کہ میری نسل، میری مسئلہ ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نے اس کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ غلطی سے یہ جیسے بھی اس سے قتل ہو گیا، وہ کوئی دشمنی رکھنے والا بندہ نہیں تھا، مگر وہ بچہ تھا، بس اس سے قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، لڑائی کے دوران اس سے قتل ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ حل تو یہی ہے، ورنہ میری طرف سے آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا بابا جی میں کروں گا۔ وہ کر کے نیت کر کے وہ چلا گیا۔ اس نے جا کے گاؤں کی سب سے پہلی مسجد جو سی تھی، اس نے وہاں جب لوگ نماز ہی پڑھنے لگے، اس نے خود بھی نماز پڑھی، جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو اس نے ان کی جوتیاں سیدھی کرنی شروع کر دی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ تو بندہ ہی بڑا خطرناک تھا، بڑا پریشان کرنے والا بندہ تھا، تو یہ جوتے سیدھے کرنے لگ پڑا۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا میں چپ، میں کچھ نہیں سننا، جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، میری ڈیوٹی لگائی گئی۔ لوگوں نے کہا راز تو بتا دو۔ اس نے کہا راز نہیں بتا سکتا، بس فی الحال میں نے یہ کرنا ہے اور مجھے کرنے میں۔ اور وہاں سے وہ نکل گیا۔ اسی طرح وہ دوسرے گاؤں کی مسجد میں چلا گیا، اگلے دن اس سے اگلے دن دوسری گاؤں کی، تیسرے گاؤں کی مسجد میں چلا گیا۔ اب اس نے مشن پکڑ لیا کہ مختلف گاؤں میں جاتا اور وہاں ایک نماز ادا کرتا اور وہاں لوگوں کے جوتے سیدھے کرتا۔ پہلے لوگوں کے جوتے سے ہی سیدھے کر دیتا کبھی، اور پھر نماز پڑھتا، اور جب لوگ نکلتے تو ان کو جوتے سیدھے ملتے۔ تو لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کوئی اس سے پوچھتا تو وہ نہ بتاتا کہ مسئلہ کیا ہے۔ آخر دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، اپیلیں بھی چلتی رہی، ساتھ ساتھ ٹائم گزرتا گیا۔ اس طرح کئی مہینے گزرتے گئے۔ تقریباً 1 سال جب ہونے کو پورا آیا تو ایک جگہ وہ گاؤں میں گیا، وہاں جا کے اس نے جوتے سیدھے کیے۔ تو جس بندے کا بیٹا قتل ہوا تھا، جس نے کیس کیا ہوا تھا، تو وہاں پہ جنسنا وہ جب جو وہ بندہ جب نکلنے لگا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی نماز پڑھنے ہے، وہ نکلا تو اس نے جوتا سیدھا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس نے جوتا سیدھا کرتے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ہے یہ وہ بندہ جس کے بیٹے نے میرے بیٹے کو قتل کیا، یہ میرے جوتے سیدھے کر رہا ہے۔ اس نے کہا تم میرے جوتے سیدھے کر رہے ہو؟ کیوں؟ اس نے کہا میری ڈیوٹی ہے، میں تو پچھلے 1 سال سے یہی کام کر رہا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عاجزی کا حکم دے دیا ہے، مجھے کسی کی طرف سے عاجزی کا حکم ملا ہے، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے، تو میں عاجزی کرتا ہوں، اس لیے میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس بندے نے جب دیکھا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ یہ جو بندہ ہے مختلف گاؤں میں جاتا ہے اور لوگوں کے جوتے سیدھے کرتا ہے، اور یہ بڑی دیر سے کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہے؟ اس نے کہا تم کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بس میری ڈیوٹی ہے، یہ میں نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا تم عاجزی میں اتنے زیادہ جھک گئے ہو کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے لگ پڑے ہو، ٹھیک ہے نا، تو جاؤ، میں نے تمہیں اپنے بیٹے کا خون معاف کیا۔ اس نے خون معاف کیا اور اس نے جو سا تھا کیس واپس لے لیا۔ اس نے کہا جی میں اس بندے سے صلح کرتا ہوں، اگر اس نے اپنی انا ختم کر دی ہے تو میں بھی اپنی انا ختم کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اس نے معاف کر دیا اور اس کے بچے کو جو سا آزادی مل گئی اور وہ اس کو رہا کر دیا گیا، کیس ختم ہو گیا۔ اس طرح ان کی دشمنی بھی ختم کر گئی اور وہ اچھے دوست بن گئے، اور پھر انہوں نے بہت اچھے تعلقات نبھائے ساری زندگی، ان کی اچھی زندگی گزری، اور ان کی وجہ سے کئی لوگوں کو سبق ملا کہ عاجزی جو سی ہے وہ دشمنیوں کو ختم کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے ارد گرد کے علاقے میں یہ بات پھیل گئی اور بڑے بڑے لوگوں نے آپس میں صلح کر لی اور لوگوں نے دوستیاں کرنی شروع کر دی۔ تو فرینڈز، آج کی کہانی کا اکثر مطلب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم انا کرتے ہیں نا تو پھر ہم پہ کوئی نہ کوئی ایسی آفت یا مصیبت آ جاتی ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایکچولی وہ ہوتی ساری ہماری انا کی ہے، کیونکہ ہم کسی کو کچھ سمجھتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سب لوگ مٹی سے پیدا کیے۔ جب آپ کسی انسان کو نیچا گنتے ہیں اور اپنے آپ کو اعلیٰ گنتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش ڈال دیتا ہے کہ جہاں انسان کو سبق سکھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بھی ہماری زندگیوں میں ایسے کرتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کسی موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بندہ ہماری ہیلپ کر دیتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ اسی لیے کرتا ہے۔ میں فرض کریں میں ایک کار لے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہت مہنگی کار، مگر کیا ہے کہ وہ کہیں رستے میں خراب ہو جاتی تو کار تو میں وہاں سے نہیں لے کے جا سکتا نا، اس کو دھکا لگا کے۔ تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا بندہ رک جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اب کیوں کھڑے؟ وہ کہتے ہیں جی میری کار خراب ہو، کہتا ہے میں ٹھیک کر دیتا ہوں، کوئی نہ کوئی مکینک اللہ بھیج دیتا ہے۔ تو یعنی چھوٹے چھوٹے لوگ جو ان سے کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے، سب کی عزت کرنی چاہیے، سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور انا نہیں کرنی چاہیے۔ انا جب انسان میں زیادہ آ جاتی ہے، جب انسان جب اپنے آپ کو وہ کوئی ایسی چیز سمجھنے لگ پڑے کہ باقیوں کو سب کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو ہی دنیا کا سب سے بڑا انسان سمجھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سبق ضرور سکھاتا ہے، اور یہ سبق سکھانا بھی چاہیے
یہ عبرت کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، یہ بہت پیارا نظام ہے، کیونکہ اس سے انسان سیکھتا ہے اور اس سے انسان لرن کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ وہ عبرت کا نشان جون سا ہے وہ ہماری ذات نہ بنے اور وہ ہم نہ بنے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ عاجزی سکھائے، محبت سکھائے، دوستی سکھائے، کہ ہم دوستوں سے مل جل کے رہیں، رشتہ داروں سے مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور احسار کا جذبہ رکھیں، اور ایک دوسرے کو ترقی دینے میں مدد کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے میں مدد کریں۔ جو تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبرت کی کہانی یا ایسی عبرت کا نشان بننے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سا ہے وہ عزت کی زندگی دے اور ایمان کی زندگی دے۔ بہت بہت شکریہ۔ پھر کہتا چلوں، آخر میں ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ یہ کام کی بات جو میری سیریل ہے، اس کو اسٹوڈنٹس میں اور کولیگز میں، چاہے اب جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں، ان کو ریکمینڈ ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہر قسط میں ایک اچھا سبق اور اچھی کہانی اور اچھا لیکچر لے کے آ رہا ہوں جو آپ کی زندگی کا اصول سیٹ کرنے میں آپ کو مدد دے گا۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اللہ حافظ۔